حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کی میں مسلم خواتین یعنی مسلم جو صحابیہ عورتیں ہیں ان کی طرف سے بھیجی گئی ہوں۔ اب یہ نمائندگی کرتے ہوئے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور ہم سب آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کی، لیکن ہم عورتیں پردوں میں رہتی ہیں اور گھروں میں رہتی ہیں۔ مردوں کو جمعہ، جنازہ، جہاد میں حاضر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں مختلف اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ اس طرح کر کے نیکیاں کماتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں۔ تو ہم ان کی اموال کی حفاظت اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں جب یہ مختلف امور پر جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک ہوں گی؟ کیا ہمیں بھی ثواب ملے گا کہ جب یہ اس طرح عمل کرتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ان کے اموال، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، تو کیا ہمیں بھی کوئی ثواب ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارکہ کو صحابہ کرام کی طرف پھیرا اور فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی عورت سے اپنے دین کے متعلق اس سے بہتر سوال کرتے ہوئے کبھی سنا ہے؟ یعنی سوال کی نوعیت کو سمجھیے کہ انہیں جو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے کہ یہ یہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، جماعت سے نمازیں ہیں، جمعہ کی نماز وغیرہ ہے، اور ہم تو یہ نہیں کر پائے گا، ہم تو گھر میں رہتی ہیں، ہم تو پردے میں رہتی ہیں، ہم تو بچوں کو سنبھالتی ہیں، اپنی گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، تو ہم تو اس طرح نیکیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ نیکیوں کے ساتھ انہیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، اتنا ثواب کما رہے، تو ہم کیا؟ یہ کیسی خوبصورت اور کتنی اعلیٰ درجے کی سوچ تھی، اور کسی خوبصورت بات لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اور یہ اکیلی نہیں تھی، اور صحابیات کی نمائندگی کر رہی تھی۔ یعنی سوچ دیکھیے صحابیات علیہم رضوان کی کتنی خوبصورت اور پیاری سوچ، اور اپروچ کتنی زبردست تھی۔ اب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اب یہ سنیے۔ اے اسماء، جاؤ اور سب عورتوں کو بتا دو کہ تم میں سے کسی عورت کا اپنے شوہر کی بہتر فرما برداری، اس کی مرضی کی جستجو اور اس کی موافقت کرنا، اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، ان سب فضائل کے برابر ہے جو تم نے مردوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ یعنی اس شوہر کی طرف، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا کی بات سے خوش ہو کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی لوٹ گئیں، اتنی خوش ہو گئی۔ آپ کا میرا معیار اور آپ کا میرا سٹینڈرڈ یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں، آپ کا اور ہمارا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تمام مسلمان خواتین کا جو معیار ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیگر امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ ہمارے اسلامی بہنوں کا معیار ہے۔